سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فوائد کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا خوش ہوئی تو ماشاءاللہ آج تو دریا رحمت جوش میں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ بہت بڑا ماشاءاللہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ مانگوں آپ سے تو شاید میرے لیے بڑا مشکل ہو سوچنا کہ کیا مانگوں یہ بہت بڑی بات ہے تو ایسا عرض کیا کہ ایسا ہو اگر ممکن آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے ابا جان سے پوچھ لوں مشورہ لے لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مشورہ کریں کر لیں اپنے والد سے مشورہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور جا کر آپ نے سارا واقعہ جو ہوا تھا پیش کیا کہ آج ایسا معاملہ ہوا ہے بجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے میں تو فیصلہ نہ کر پائی تو میں نے سرکار دو عالم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ تو مشورہ کرنے آئی ہے مجھ سے کہتا ہاں ابا جان میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں میں کیا مانگوں تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے عجیب بات ہے کہ یہ وہی کہہ سکتے تھے شاید اور کوئی نہیں کہہ سکتا جو مقام تھا صحابہ میں آپ کا اس مقام سے ہی بات کی آپ نے بھی کہ عائشہ تو یہ کیا ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے اور معراج پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سے بہت راز و نیاز ہوئے بڑی باتیں ہوئی
اس میں سے ایک بات مجھے بتا دیں. کیا خوبصورت بات تھی، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات تھی. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم ہی مانگا ابو بکر صدیق نے، سبحان اللہ، معرفت ہی مانگی. حضرت صدیق نے بہت خوب. میں یہی عرض کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس بھاگی بھاگی گئیں واپس. تو نبی کریم سے پوچھا کہ عائشہ مشورہ کرائی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد صاحب کے پاس گئی تھی تو بڑے خوش ہوئے وہ، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا. آپ سے پوچھا کہ کیا مشورہ دیا تیرے والد نے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، مشہور واقعہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو آپ کے راز و نیاز ہوئی، اس میں سے ایک بات مجھے بتا دیں. ہاں یہ کہنا بھول گیا میں. جس وقت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عائشہ سے کہ یہ تم نے پوچھنا ہے کہ مجھے ایک بات بتا دے، لیکن یہ میں تجھے اس لیے بتائیے، مشورہ اس لیے دیا ہے کہ تو بھی مجھ سے ایک وعدہ کر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ہاں وہ جان میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو وہ کچھ تجھے بتائیں گے تو نے مجھے آ کے بتانا ہے، چھپائے گی تو بھی نہیں مجھ سے، میرا وعدہ ہے. تو ادھر وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کیا، اور ابو بکر صدیق نے عائشہ سے وعدہ لے لیا. اب جو واپس گئے تو کہنے لگے کہ ساری بات بتائیں گے کہ میں اس طرح گئی اور میرے والد صاحب نے مجھے مشورہ دیا. مشورہ یہ دیا، وعدے کا نہیں بتایا، مشورے کا بتایا. مشورہ یہ دیا کہ تو وہ بات پوچھ لے کہ جو معراج سے صرف ایک بات پوچھ، کیونکہ معراج کا واقعہ جو تھا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. ایسے تو آپ کی ساری زندگی معجزہ ہے، ہر چیز ہی معجزہ ہے، اور قرآن کی ہر آیت ہی معجزہ ہے. ہر آیت میں نبی پاک کی شان نظر آتی ہے، عظمت نظر آتی ہے. کوئی آیت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر نہ کرتی ہے. قرآن کی یہ اعجاز ہے. قرآن کے اندر الف لام سے لے کے ناس تک آپ ہی کا قصہ نکلتا ہے. تو یہ معراج کا واقعہ تو بڑا ماشاءاللہ مشہور واقعہ، معجزہ ہے. اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے براق بھیجا گیا جنت سے. مختصر عرض کرتا ہوں کو حرم سے بیت المقدس آپ نے سفر کیا، سیر کیا. میں قرآن نے بھی اس کو جو لفظ استعمال کیا سیر کا کیا ہے، سفر کا نہیں کیا. اس میں بڑا عجیب نقطہ ہے. سیر فرمائی آپ. قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے سیر کرائی. تو سیر اور سفر میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ سن لیں نقطہ. سیر جو ہے واک کہتے ہیں اس کو انگلش میں. آپ دیکھیں گے کہ سیر جو انسان کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ بڑے آستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، دیکھتے ہوئے، رکتے ہوئے، نظاروں کو مشاہدہ کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں نا سیر. اور جب سفر کرے گا تو بڑی جلدی میں کرتا ہے، تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، فٹافٹ سفر ہوتا ہے، جہاز کیسے پہنچاتا ہے. ایسا ہوتا ہے سفر. لیکن واک میں جائیں گے تو آہستہ آہستہ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سیر کرائی. تو سیر سے مراد یہ ہوا کہ ایک ایک چیز آپ کو آہستگی سے ساتھ دیکھتے چلے گئے. مثلا پورے نظارے کیا اور بڑے مزے کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے واک کی، پورے جہانوں کی آپ نے. تو براق جو جنت کا سواری تھی آئی، بڑی تیز سواری تھی. اس کا تو پڑا ایک قدم درخت تھا تو اس نے فوراً حرم سے پہنچا دیا بیت المقدس. اور وہاں پر جا کر تمام انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں. اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی اور تمام مقتدی ہوئے. یہ ایک عجیب نقطہ لکھا ہے علماء کرام نے. کبھی دیکھیں امامت کے جو حق، امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ شاہد ہیں اس کے کچھ
سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہوگا مجموعے کے اندر، اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا. اور اگر سبھی عالم ہوں تو پھر جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا. اور اگر سب عالم بھی ہوں اور متقی بھی ہوں تو اس میں جو عمر رسیدہ ہوگا اس کو آگے کرنا چاہے گا. اور سبھی کسی پوزیشن کے اندر ہوں، یہ تینوں چیزیں ملتی ہوں تو اس کو آگے کیا جائے گا جو سب میں حسین ہوگا اور خوبصورت ہوگا. یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خوبیاں موجود تھیں، حالانکہ تمام انبیاء جو آئے اس میں حسین بھی تھے، ساری صفات کے ساتھ تھے. وہاں کون کھڑا تھا اس کے اندر؟ مقتدی کون بننے والا تھا حسن کے اندر؟ حضرت یوسف السلام، جن کا حسن آپ دیکھیں کیا، جس کی قرآن شاہد گواہی دیتا ہے حسن کی. تو پھر بھی کیا ہوا، تمام کو کاٹتے ہوئے اللہ اکبر، جس کو شان ملی تو کس کو ملی؟ امام الانبیاء بنایا گیا اور آپ کو امامت دی گئی. یہ طے کی بات. تو وہاں سے براق میں تشریف لے گئے. اب اس کے بعد پہلے آسمان براق ٹھنڈا ہو گیا، اس کی سپیڈ اتنی نہیں چل سکتی تھی. وہاں سے ایک نورانی سیڑھی اتاری گئی جو اس سے زیادہ تیز تھی براق سے، پتہ نہیں کیا سپیڈ ہوگی اس کی. اس کے ذریعے آپ پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے. پہلے آسمان سے پھر آگے سفر چلا، سیر ہو رہی تھی نا ساری. 7ویں آسمان تک جانا تھا. اس 7ویں آسمان پہ وہ سیڑھی فیل ہو گئی، اس کی سپیڈ وہاں تک نہیں چل سکتی تھی. اس سے دگنی تگنی سپیڈ والی چیز بھائی. وہ کیا تھا؟ وہاں پہ جو فرشتے تھے، مخصوص خاص فرشتے، ان کے پروں پر آپ کو بٹھا کر لے جائے گا. 7واں زمان ختم ہو گیا تو ان کی سپیڈ بھی ختم ہو گئی، سیر چل رہی ہے الحمدللہ. تو وہاں پر کیا ہوا؟ 7ویں آسمان کے بعد کون سی سواری آئی؟ حضرت جبریل امین خود انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے اور ان پر بٹھایا گیا. ان کی سپیڈ سب سے زیادہ، جتنی بھی سواریاں آئیں سب سے دگنی تگنی سپیڈ سے. اس سے جب آگے بڑھے سدرۃ المنتہا پہ، وہ کہنے اب میری بھی بس ہے، اس سے آگے جو سپیڈ ہے اور جو رفتار ہوگی وہ میں بھی نہیں کر سکتا. تو وہاں پر ایک سبز تخت کا جس کو لکھا گیا ہے، اور ایک تخت اتارا گیا، رف رف فر چلنے والا تھا. تو رف رف جو آیا اس تخت پہ بٹھایا، وہ پھر آگے لے کے چلا. اور وہ کہاں تک گیا؟ وہ تو پھر انتہا تک گیا جہاں تک جانا چاہیے تھا. آگے کی بات پھر آگے ہے. وہاں سے پھر وہ بھی ایک جگہ سٹاپ ہو گیا، آگے روایت میں آتا ہے. تو پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی گئی، روحانی طاقت ایسی تھی کہ جتنی بھی چیزیں تھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ تھی، ان سے کئی گنا سپیڈ نبی اکرم سے قدم مبارک میں رکھ دی گئی اس سفر کو آگے طے کرنے کے. آپ کا قدم اڑتا تھا تو اس کئی سپیڈوں سے جو پیچھے آپ دیکھ کے لے کے آئے، ان سے بھی کہیں وہ قدم تھے جو سرکار قدم بڑھاتے اور آگے روانہ ہونا تھا انہوں نے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نارائن شریف پہ چلی، تو فرمایا اس پہ لکھا ہے علماء نے کہ ادب کے ساتھ آپ نے وہاں نارائن کو اتار دیا تھا اللہ کے حضور میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی گئے تھے، نارائن کے ساتھ نہیں آپ تشریف لے گئے تھے. وہاں کے بعد پھر وہ جو تھا معاملہ عودنا تک پہنچے، اور پھر جو وہاں گفتگو ہوئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو وہ گفتگو جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو 70,000 اسرار و رموز عطا فرمائے، ان کے پردے اٹھے. 70,000 حقائیات آپ کو عطا فرمائی گئی. 70,000 حقائیات، اسرار رموز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا دیا گیا، یہ سب پردے اٹھا دیے گئے سارے. اب ابو بکر صدیق نے سوال کیا تو کیا تھا اس میں سے ایک بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا باتیں ہوں گی اور کتنی قیمتی باتیں ہوں گی. اور الحمدللہ اس میں سے ایک بات جو ہوگی وہ بتائی گئی تو آج ہم تک بھی وہ بات پہنچنی تھی، کیونکہ حدیث میں کتنی خوبصورت بات ہوگی، ظاہر ویسی بات ہوگی کہ جس سے امت کا ڈائریکٹ سیدھا واسطہ ہوگا اس سے. تو بھائی یہ جو بات ہم تک پہنچے گی الحمدللہ، وہی میرا عرض ہے آپ سے اور اپنے سے بھی کہ بہت ہی قیمتی گفتگو ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے الحمدللہ. ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے، ارادہ بھی کریں اور وعدہ بھی کریں کہ انشاءاللہ
جو بات اب ہم تک پہنچے گی آج اس عظیم اور بابرکت رات میں، ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کے مسکرا پڑے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات کی کہ میرے والد نے یہ کہا کہ جو آپ کے وہاں روز و نیاز ہوتے 70,000 پردے اٹھے تھے آپ کے، اس میں سے ایک گفتگو ہمیں بتا دیجیے۔ تو 70,000 حکایات تھیں، 70,000 اسرار رموز تھے، اور 70,000 احکامات تھے جو دیے گئے تھے۔ آپ نے بھی مسکرائے۔ اس پہ لکھتے ہیں علماء کرام کہ مسکراہٹ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے، اہل دل لوگ تھے اور شوق جو ماشاءاللہ نقطے نکالتے ہیں اس میں سے پہلی بار کہ شاید نبی کی مسکراہٹ اس وجہ سے تھی کہ مجھے پتا تھا کہ صدیق مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ یار جو تھے اس پہ مسکرا سکتے تھے کہ بھئی یہ سوال صرف صدیق مجھ سے یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ پورا کرتا ہوں اور میں تجھے وہ بات بتاتا ہوں۔ بات یہ تھی، فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے میرے محبوب، اللہ اکبر، تیری امت میں سے کوئی شخص اگر کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو مجھ پہ لازم ہو جائے گا کہ مجھ کو بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ خوشی سے دیوانی ہو گئی سننے کے بعد کہ اتنا کرم، اور پھر لازم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اس پہ کوئی چیز اس کو قید نہیں کر سکتا، چاہے کرے چاہے نہ کرے، بجز اس کے کہ جس کا وہ خود اپنے آپ کو کہہ دے کہ مجھ پہ لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہو گیا اس شخص کو میں بے حساب جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کیا عبادت ہے، آپ سوچیں یار، کتنی آسان امت کو یہ عبادت دی گئی ہے، اور اس عبادت کا آپ رزلٹ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر اور امت کے اندر، اور کس مقام پہ ملی۔ ہمیں نوازوں کو تو پتہ ہے الحمدللہ، عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس طرف سے آگے دیکھیں، یہ جو عبادت ہے اس کا کتنا بڑا تعلق ہے انسانیت سے، معاشرے سے، محبت سے، اپنے جوڑ سے، اپنے تعلقات سے۔ اگر یہ ایک ہی الحمدللہ اتنا بڑا انعام ہے اس کا اللہ پاک نے دیا بے حساب، یعنی کوئی حساب ہی نہیں اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بہت خوش ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولی تم دوڑی باغ، مجھے اجازت نہیں، میں اپنے والد صاحب کو بتا دوں یہ بات، پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے اس بات سے۔ تو کہ ہاں بتاؤ، وہ دوڑی چلی، ابا جانو بات مجھے پتہ چلے گی، میں آپ کو بات بتانا چاہیے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سنبھل کے بیٹھے، پوچھا ہی ہوگا تو پوچھا ہی، بہت ہی اچھی بات ہے، فرماؤ کتنا آسان ہوگی جنت ہمارے پاس۔ بابا جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص اگر کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو مجھ پہ لازم ہو جائے گا کہ میں بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات بتائی اور ادھر زاروں قطار چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، ابو بکر صدیق رونا شروع کر دیا، چیخیں مار کے رونے لگے۔ تو عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی، پوچھا ابا جان یہ تو اتنی اچھی بات تھی، اتنا بڑا راز تھا جو اللہ پاک نے ہم پر دیا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بہت خوش ہونا چاہیے تھا، آپ روئے کس لیے؟ کیا نہیں بیٹا، تو نے تو تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز کا اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے کہ کسی کا دل جوڑنے پر اللہ بغیر حساب جنت میں داخل کر دے گا، تو اگر کسی نے دل توڑ دیا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اتنی جب بلند اس کی دل جوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند قسم کی انعام عطا فرمایا ہے، تو اسی قدر اس کا
سزا بھی ہوگی جو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے گا. کون سی جہنم ہوگی اس شخص کے لیے جو کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے. بھائیو یہ دین ہے, یہ دین اسلام جو ہے اس کا مزاجی یہ ہے, محبت ہے, محبت ہے, امن ہے, سکون ہے. یہ مزاج ہے اس دین کا. ذرا جھانک کے دیکھیں ہم کہ کیا حال ہے ہمارا, کون سی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں اور کس عبادت پہ ہم صلاح چاہتے ہیں. عبادت تو یہ ہوئی کہ کوئی آدمی پریشان حال ہے اور آپ بہت مصروف ہیں, کچھ ہیں, لیکن سب اپنی آپ کی مصروفیات کو ختم کر کے آپ اس کو وقت دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس وجہ سے شاید اس کا دل خوش ہو جائے. کرتا ہے کوئی؟ کوئی آدمی مفلس ہے, پریشان حال ہے, کہ کوئی آدمی سوچ کے کہ بھائی میں آج جا کے کسی انسان سے ایسے بات کر لوں کہ شاید میں اس کی مدد کر سکوں, صرف اس لیے, کوئی لالچ نہ ہوگا اس کا ریئیکشن ہوگا یا میں اس کا مجھے بدل ملے گا, کہ اس کا دل ہی خوش ہو جائے اس بات سے میں سے گفتگو کر لوں. کوئی آدمی رو رہا ہے, کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ملتا اس کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا. اب تو کیا ہے, سڑک گزر جاتے ہیں لوگ, کتنے قتل ہو جائیں, مر جائیں, تڑپ رہے ہوں, بلا رہے ہوں, قریب کوئی نہیں ہے کہ بھائی ہم نہیں پھنسنا چاہتے, ہم انکوائری میں آ جائیں گے, ہمارے سے جناب پولیس ہم سے پوچھنا شروع کر دے گی. گھبراتے ہیں, نکل جاتے ہیں, مرتے ہیں, مرے, پانی مانگ رہے, کچھ کوئی نہیں پوچھتا. ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہیں, مذہب ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں آپ, اسلام کی شان, اسلام کی خوشبو, اسلام کا انداز, محبت ہی محبت ہے. اسلام تو اللہ اکبر, اسلام کا مزاج تو یہ ہے, اسلام کا رویہ اور شان تو یہ ہے کہ اگر کسی, سنیں عجیب بات, نبی کا فرمایا کہ دیکھیں اگر گوشت پکا رہے ہو تو سالن بنا رہے ہو تو کوشش یہ کرنا کہ تمہارے گوشت کی, سالن کی خوشبو باہر نہ جائے پڑوسی تک. ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہو کھانے کو گوشت اور اس کے پاس ذرائع نہ ہو کھانے کو, تو تمہاری اس خوشبو سے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ تیری اس خوشبو سے, خبردار اگر تم نے بنانا ہے گوشت, یا تو پھر اس میں اتنا بنا, بے شک پانی ڈال کہ تو اس ہمسائے کے گھر تک اس گوشت کو پہنچا سکے اور دے دے, ورنہ اتنا چھپ کے بنا کہ اس کے دروازے تک اس کی خوشبو نہ جائے, کہ بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے ان کو گوشت کی خوشبو آنے کے بعد کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے. نبی پاک کے دربار لگا ہوا تھا اس طرح, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آیا, کیا رسول یا سن میرا بیٹا گم ہو گیا, اتنے دنوں ہو گئے میں تلاش کروں, میرا بیٹا نہیں مل رہا, میرا بیٹا نہیں مجھے مل رہا, میں کیا کروں, خدا کے واسطے دعا فرما دیں. سرکار نے بھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے, ایک شخص بھاگتا ہوا ہے. کسی میں نے اس آدمی کی بات سنی, یا رسول سنو, یہ کوئی بچے کی بات کر رہا ہے گم ہو گیا. آپ نے کہا ایک بچہ, یہ کہہ رہا ہے اس کا بچہ گم ہو گیا, حلیہ اس کا کیا ہے کہ فلاں, کہتا میں ابھی دیکھا ہے کہ وہ تو سڑکوں اس سڑک کی اس جگہ پر پتہ پارک میں وہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, جس بچے کی یہ بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس باپ کا بچہ بچھڑ جائے اور اس کو جب ایسی اطلاع ملے تو آپ سوچ لیں اس کا حال کیا ہوگا. اس نے جب یہ سنا اس جگہ کا نام, تو وہ تو بھول بھال گیا سب کچھ اور بے تحاشا اس طرح بھاگنے لگا. آپ نے سنا اس کو بلا کے لاؤ, جلدی سے واپس بھیجو. واپس بلایا, کہنے مجھے احساس ہے تیری محبت کا, تو نے بالکل مجھے پہلے بتایا بھی کہ ماں جو رے تڑپ رہی ہے, چیخ رہی ہے, سینہ پیٹ رہی ہے, بہنیں رو رہی ہیں, اتنے دن ہو گئے ہم اپنے بھائیوں کے لیے, ماں بیٹے کے لیے, اور تو اس قدر پریشان, ایک ہی گلی کو تو نے چھان مارا. مجھے احساس ہے کہ تیرے دل میں کس قدر اس وقت محبت موزن ہوگی اپنے بیٹے کی, مجھے پتا ہے. دھیان میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, غور سے سن لیں. فرمایا کہ جب تو اپنے بچے کے پاس جائے, بیٹے کے پاس جائے, تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, اس کے نام سے پکارنا. اللہ اسلام دیکھے کیا سکھایا نبی پاک نے. کیا کہنا؟ نام لینا, بیٹا نہ کہنا. کیوں کہ تو بچھڑا ہوا ہے, تڑپا ہوا ہے, نہ جانے کتنی محبت اور جذبے کے ساتھ تو اس کا بیٹا کہے گا. محبت تیری باہر نکل رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو. جب وہ تیری اس محبت کو دیکھے گا, جب تیری اس محبت کو دیکھے گا کہ تو اس کو بیٹا کے چمٹا رہا ہے, پکار رہا ہے,
ہو سکتا ہے اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ دیتا. کتنی تعلیمات ہیں اسلام کی میرے بھائیوں میرے دوستوں. یہ ہے اصل ہمارے دین کی. تو کتنا بڑا مقام پر اور کیسی دعوت اسلام کی دی گئی اور کتنا بڑا دین ہے. اگر ہم اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم کسی مسلمان کا اگر دل جوڑ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم دل توڑے نہ کسی کا. دل نہ ٹوٹ جائے ہماری گفتگو سے, ہماری بات سے, ہمارے دیکھنے سے, ہمارے مسافے سے, ہمارے طرز سے. اسلام تو کہتا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے تو اپنی بیوی کو بھی پیار نہ کر, محبت سے بات نہ کر, اس کے دل پہ ضرب لگے گی کہ ہائے میرا خامد. کسی امیر کو نہیں چاہیے کہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرے, ایسی چیز کو پیش کرے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ اسلام کا انداز ہے, اسلام کا سٹائل ہے. تو میرے بھائی, جس کی بنیاد کتنی محبت پر رحمت پر کی ہے, ہم اپنے حشر دیکھیں, اپنے حالات کو دیکھیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس اصل اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ایک بناوٹی چیز لے لی ہے, بناوٹی اسکیچ ہمارے پاس ہے, اپنی خود ساختہ عبادات ہیں, خود ساختہ ہم جنتی بنے بیٹھے ہیں, خود ساختہ ہمارے پاس ہر چیزیں ہیں. لیکن جو اللہ کو پسند ہے دین, اور جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا, اس میں تو سرعام جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ اخوت اور محبت اور میل جول اور آپس میں محبت کی بات تھی. اسی پہ انسانوں کی بخشش ہوگی میرے بھائیوں. اور یہ میں پھر عرض کروں گا آپ سے, یہ سب چیزیں کیسے خراب ہو گئیں, یہ کیوں بگڑی یہ باتیں. ہمارے دل, ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں پسند آتی, ہمارے لیے کسی کی ہمدردی کیوں نہیں ہوتی, کسی کی روتی ہوئی آنکھ کو دیکھ کر ہمارے آنسو کیوں نہیں نکل آتے, کسی کی غربت کے احساس پر ہمارے کیوں نہیں دل پھٹ جاتے. آپ آج ہمارے ملکوں میں جا کر دیکھیے کہ عید کا دن ہوتا ہے, بچوں نے خوب بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, خوب رونے کے لیے, اور اسی ملک میں اسی جگہ پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں آلو چھولے بیچ رہے ہوتے ہیں پھٹے کپڑوں کے ساتھ, اور ہم جا کے وہاں کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بسوں میں بیچارے اخبار بیچے ہوتے ہیں, کوئی کسی حال میں گاڑیوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں, ہم تو دیکھا ہے پاکستان ایسے ہوتا ہے, آپ نے گاڑی روکی تو جو گندے بچے آ جائیں سڑک پر ویسے بھی ہاتھ پھیرنے کے بعد کہیں ہمیں پیسہ دو, ہم نے کام کیا ہمیں پیسہ دو. تو کتنا, یہ وجہ کیا ہے, ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ کون بچہ ہے, یتیم ہے, کیا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ چیز کھا رہے ہوتے ہیں, ویسے پھینکتے تو ہاتھ سے ایک دم اٹھا لیتے ہیں وہ لوگ, اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, کسی آدمی کو میں نہیں دیکھا, کہاں جا رہے ہیں جی, مسجد میں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں جی, فلاں جگہ جا رہے ہیں, ہاں جی حج کے ٹکٹ کٹا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں. کسی کو نہیں دیکھا کہ ان پیسوں کو کسی غریب کو آپ دے دیں, کسی دکھیے کے پیٹ. غربت, اتنے غربت جس کا آپ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے, جن کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور ہم کھانوں کو کیسے پھینکتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر, آپ دیکھیں تو کیا ہم نے یہی رہنا ہے, یہی ہماری زندگی ہے کیا؟ اس کے بعد کوئی ایک ایسی دنیا نہیں آئے گی جو ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ کیا جنت اور دوزخ کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ کیا جس حال کے اندر بیٹھے ہیں اسی طرح مستقل بیٹھے رہیں گے؟ یا کوئی ایسی چیز جو ہم نے خود بنا لی اس کو پیش کر دیں گے اللہ کے درمیان؟ خدا کی قسم بڑے بڑے سوالات ہوں گے اللہ کے سامنے انسان کے. میرے بھائیوں, میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, سچے دین کو پکڑو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو, آپ کی سنت پہ چلنے کی محبت سمجھو. ایک ایک چیز جو نبی کریم کی سنت شریفہ ہے وہ ایسی لاجواب چیز ہے جو پورا قرآن ہے, پورا دین ہے. وہ کتنی دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے, خدا کی قسم دل رونا شروع کر دیتا ہے آدمی کا ان باتوں کو سن کے کہ کتنی ممتاز چیزیں ہیں ہماری. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں ہم ان چیزوں کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ایک بچہ جا رہا ہے, میں اس پہ ترس کیوں نہیں کھاتا؟ میں کیوں نہیں کسی پھٹی پرانے کپڑے پہنے ایک عورت ایک بیوہ جا رہی ہے, میں اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. جب کوئی آدمی بگڑتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا, قرآن کہتا ہے کہ جب دل بگڑ جاتے ہیں آدمیوں کے, ایک گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ دبا پڑتا ہے. یہ بتاتی ہیں ساری باتیں. ہم گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ کپڑے جھاڑ دیں. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے, اللہ کی ایک نافرمانی کرتا ہے, بے شک کتنی چھوٹی سمجھتا ہو,
جب نافرمانی کرتا ہے تو ایک دھبا بن جاتا ہے، ڈاٹ، وہ گناہ، اور سیدھا کدھر جاتا ہے؟ کھڑک سے جا کے دل پہ لگتا ہے. یہ سسٹم اللہ پاک کا. دوسرا گناہ کیا، ٹھاک سے گناہ بن کے تھک دل پہ لگتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ دل جو ہوتا ہے وہ کوئلے کی طرح کالا ہو جاتا ہے انسان کا، اس میں صلاحیتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. وہی دل جو رائش گائے رحمان ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان سما سکتا ہوں، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. وہی دل سیاہ کوئلہ بن جاتا ہے جس کی ہر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سمن بکم بالکل نہ سمجھ نہیں سکتا کسی چیز میں، سختی کے ساتھ گزر جاتا ہے. وہ نہ اسلام مسلمان ہو، نبی امتی ہو، اس کے دل میں ہمدردی نہ ہو، رحم نہ ہو، محبت نہ ہو اپنے ہی بھائی کے لیے. اگر کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان سنا بھائی ہے تو اللہ کی قسم وہ سگے بھائی سے بھی زیادہ محبت ہوگی ان میں. یہ مثال ہے ہمارے صحابہ کرام کی ہمارے سامنے کہ سگے خون سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی محبت ہوتی تھی. ایسی مثالیں موجود ہیں جو تاریخ گواہی ہے، تاریخ گواہی دیتی اس چیز کے. پوری دنیا کا بھی اس چیز کی مثالیں نہیں دکھا سکتی. ہر انسان مر رہا ہے اور ایک پانی کا پیالہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دے، اس کو دے دے، گھومتے ہوئے پھر پیالہ اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے. وہ بھاگ کے دوسرے کے پاس، حتیٰ کہ کیا سب مر جاتے ہیں، پانی کوئی بھی نہیں پیتا. یہ فکشن نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے عنوان ہے، ہماری زندگی کے یہ جو ٹاپکس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. کاش ہمارے وجہ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی سجدے کرتے ہیں، وہی مسجد ہیں، بلکہ ان سے بہتر مسجدیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں آج کل. وجہ کیا کہ دل بگڑ گیا ہے، دل برباد ہو چکے ہیں، ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، کسی قسم کا نور اترتا ہی نہیں ہمارے دل کے اندر. سیاہ جو ہے سیاہ ہے، اس میں چیز آتی ہی نہیں، اترتی ہی نہیں، سمجھ پڑتی ہی نہیں. فی قلوبہم مرض، فرمایا اس کا علاج کرو، فساد یہ بڑھتا چلا جائے گا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بڑھتے بڑھتے جس وقت دنیا سے جا رہے ہو تو کفر کی کلمہ زبان سے نکلنا شروع ہو جائے انسان کے. قصور تمہارا ہوگا کہ تم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی، اپنے دل کی صفائی نہیں کی. کل شین ثقیلۃ ثقیلۃ القلب ذکر اللہ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جسم کی صفائی کے لیے پانی کو رکھا ہے تو آدمی کہتا ہے میں کبھی گندا رہ ہی نہیں سکتا، جمعے میں بھی نہ سکتا ہوں، ہفتے میں بھی نہ سکتا ہوں، پیر کے بھی نہ سکتا ہوں، گندے سے گندا کام کر کے بھی نہ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے پانی دیا پاک کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بالکل تو گناہ کر، زنا کر لیا، چوری کر لی، آنکھ کا گناہ کر لیا، جو تو نے گناہ کر لیے، لیکن بندے یہ تو سوچ گناہ کرنے کے بعد اس پانی سے اپنے گناہ کو دھو تو صحیح. دھوتا نہیں انشاءاللہ تیرا دل چمک جائے گا. اس انسان کی فطرت میں گناہ تو ہے، لیکن کم از کم وہ اہتمام تو کرے انسان کہ کیا اللہ کے ذکر کو تو پکڑے. اس سے تو آدمی منحرف نہ ہو، اس کو تو نہ چھوڑے، اس سے تو دشمنی نہ کرے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کسی پہ احسان کر رہا ہے کوئی آدمی. یہ تو اللہ پاک نے وہ چیز دی ہے، پوچھنا پڑے اس سے کہ تو کتنی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کے واسطے ذکر کر لے، خدا کے واسطے ذکر کر لے. فضا تمنا تھا اس وقت کو سوچو کہ جس وقت فرشتے جان نکال رہے ہوں گے اور دل سیاہ ہوگا، اور جب پوچھا جائے گا کہ میں ربی کا، تو ہم کہیں رب کون ہوتا تھا؟ یہ کون سے رسول کی بات کر رہا ہے؟ کس کا رسول؟ کیونکہ دل سیاہ ہو چکا تھا. فرشتے کہیں گے کہ تو نے اپنا عمل ہی نہیں کیا. اس طرف سوچو، قبر کی بات سوچو، اس انتہائی مقام کو سوچو کہ جس میں انسان دنیا سے جائے گا. اس فکر میں آ کے دل کی حفاظت کرو، دل کو صفائی کرو. اس فکر میں آ کے دل کے لیے اللہ کا ذکر کرو. ہو نہیں رہا جی، کر نہیں سکتے جی، کوشش کریں گے جی، نہیں جی، تو فنا پھر پیمانے بنائے ہوئے اپنے اپنے اللہ کے ذکر کے لیے ہم نے، جبکہ کھلی اللہ پاک نے جیسے پانی کے لیے ہمارے لیے سمندر بنا دیے، آسمان سے پانی نکال دیا، چشمے بنا دیے، کنویں بنا دیے، دریا بنا دیے، سمندر بنا دیے. کتنا اہتمام کیا پانی کا ہمارے لیے اللہ پاک نے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک ظاہری جسم کے لیے جس نے فنا ہو جانا ہے اتنے صفائی کے اہتمام کر دیے ہیں، تو کیا اس روح کے لیے جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے کوئی پانی کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اس کی کوئی تعداد نہیں ہوگی. خدا کی قسم سارے سمندروں کو، ساری بارشوں کو، سارے سمندر دریاؤں کو اکٹھا کر دو تو اللہ کا ذکر سمندر بہت بڑا ہے. سبحان اللہ، بہت بڑا ہے. ارے بھائی، نہانے کے لیے تو ایک بالٹی چاہیے، نہانے کے لیے ایک بالٹی چاہیے صاف و شفاف. وہ آپ تو بالٹی کیا، آپ کو 2 بالٹی چاہیے گند کو دھونے کے لیے. قربان جاؤ،
ساری زندگی میں اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین آسمان بڑھ جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پانی ہے، ایک بوند، صرف اللہ کہتے ہیں میں تجھے صاف کر دوں. سبحان اللہ. دنیا کے سمندر مقابلہ کریں گے اللہ کے نام سے. یہ نام جو اللہ پاک نے دیا ہے کہ مجھے پکارو، بس قسمہ مجھے پکارو، میرا نام لو، تنہائی میں لو. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تو میرا نام لے گا تو میں تجھے پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو ختم کر دوں گا. تو میرے بھائی ہمارا اپنے آپ کو ٹوٹل ہے، ہمارے اندر یہ ایک جذبہ جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں سمجھیں گے ہم صحیح مسلمان ہیں، کہ ہمارے اندر ہمدردی آ جائے، کسی کے اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے رونا آ جائے، کسی کے لیے خدمت کرنا آ جائے، کسی کے لیے قربانی دینا آ جائے. خود نیند آ رہی ہو اور کوئی دیکھیں کہ بیمار ہے، اس کو پتہ ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، مزہ تو یہ ہے کہ آپ پوری رات کو جاگ کر اس کے ساتھ جائیں، اس کی مدد کریں. انسان دل اتنا نرم ہو جائے کہ انسان کو ساری رات کروٹیں بدلتا ہے کہ وہ انسان بھوکا ہے، یار میں اس کو کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. الحمدللہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ لازم ہے مجھ پہ کہ بے حساب تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. بڑی بڑی عبادتوں والے لائن میں لگے ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے، وہ یہ تو ریا کے ساتھ ہے، یہ تو فلاں کے ساتھ ہے، یہ اس چیز کے ساتھ ہے. بڑی بڑی عبادتوں والے لائن میں لگے ہوں گے. سبحان اللہ. جس نے مخلوق کی خدمت کی ہوگی، مخلوق سے پیار کیا ہوگا، اللہ کے خلق سے پیار کیا ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جا رہے ہیں. یہ لائن پسند ہے یا آپ کو یہ لائن کون سی پسند ہے؟ بے حساب پسند ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرنے جو پسند کرتے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، تو پھر آج سے وعدہ کر لیں کہ اپنے دل کو ہم اللہ کے ذکر سے منور کرتے رہیں. کریں گے نا اللہ کا ذکر؟ اسی لیے ہم بیٹھے. میں یہاں مداری نہیں ہوں کہ میں آپ کو تماشا دکھانے آیا ہوں، یا میں کوئی پیر ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں اپنی کراماتیں دکھانے آیا ہوں یا اپنے علم جاننے آیا ہوں. پر اللہ واحد ہے کہ جس شخص نے بھیجا وہ بھی مخلوق کا غم رکھتا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں بھی نبی پاک امتی کا غم ہے اور محبت ہے. کچھ نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی چیز نہیں. میں تو بالکل گھٹیا آدمی ہوں، لیکن اللہ والی کی صحبت نے اتنا چمکا دیا، اتنا شعور دے دیا کہ اپنے لیے زندہ نہ رہو، لوگوں کے لیے زندہ رہو. جو لوگ لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، میرے حضرت فرماتے تھے کہ وہ مرتے گئے وہ تو پھر بھی زندہ رہتے ہیں. واللہ تم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. ایسے ہو جاؤ دوستو، ایک گوشت پوش کی زندگی ہے، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، بس اس پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو ایسی مثال چھوڑ کر جاؤ پیچھے کہ لوگ آپ کو یاد کریں کہ واقعی کوئی شخص تھا، اس نے کوئی ہمارے لیے کام کیا ہے. روایتی زندگی اتنی قیمتی چیز، پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے وقت گزر گئے، 40 50 60 سب کے وقت گزر چکے ہیں. کتنے واقعی ہوں گے؟ 10 5 یہی واقعی ہوں گے نا. لیکن پلان ابھی وہی ہے ہمارا جو ہمارا 10 سال، جب میں 12 سال کا تھا نا، وہی پلان ابھی تک میرے ذہن میں چل رہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ کرنا ہے، پکان لینا ہے، فلاں کرنا ہے، کوٹھیاں بنانی ہے، بچوں کو یہ کرنا ہے. پل بھر کی خبر نہیں انسان. آخرت کو سوچو، آخرت کو سوچو، سب کچھ وہی ہے. دل کو بناؤ، دل کو روشن کرو، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو اپنے دلوں کو دھو، صبح اور شام اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اپنے آپ کو گندا سمجھو اس وقت تک کہ جب تک ہمارے دل میں ہمدردی پیدا نہ ہو جائے. صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں سے ہمدردی، ہر انسان سے ہمدردی پیدا ہو جائے. سب سے پہلے کسی کی مدد کرتے ہوئے انسان دیکھو کہ انسان ہے. ہمارا مذہب تو جانوروں کو پیار کرتا ہے، جانوروں کو پیار کرتا ہے. بس ایک بلی کو آپ نے وقت پہ خوراک نہیں دیا تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے بلی کو پال تو لیا تھا، تم نے اس کو دودھ کیوں نہیں دیا. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو ہم انسان بٹ جائیں کہ یہ وہ ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا نہیں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان کو ساتھ ہر جگہ ویسی محبت کرنی جیسے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اللہ کی مخلوق ہے دوستو. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. کسی انسان کو کسی انسان کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی، بالکل نہیں دی. کون کہتا ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے؟ بالکل نہیں کہتا. کاش ہمارے دلوں میں پوری دنیا کی مخلوق کے لیے محبتوں کے سمندر بڑھ جائیں اور ہم ایسے انسان بن جائیں کہ دوسروں کے لیے ہم بے قرار رہیں اور اپنی زندگی کو ہم کچھ بھی نہ سمجھیں دوسروں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.